معاہدات کیے اور ان معاہدات کے نتیجے میں ان کو تسلیم کرنا اس شرط کے ساتھ کہ 1967 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے۔ آج جب اسرائیل 1967 کی پوزیشن پر واپس نہیں کیا اور عربوں کی سرزمین سے وہ اٹھا نہیں ہے، ان کو آزاد نہیں کیا ہے، تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں قانوناً بے معنی، قانوناً بے معنی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے اس کی حیثیت یہ کہ جہاں تک تعلیمات شرعیہ ہیں اس کے تحت بھی سرزمین عرب پر کوئی یہودی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور سن 1940 کی قرارداد پاس ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں یہ ناجائز عمل ہے اور ہم اس ناجائز عمل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ آج کہاں گیا آپ کا قائد اعظم کا پاکستان؟ بند کر دیں، باتیں کرتے ہو قائد اعظم کے پاکستان کی، اور وہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اگر سن 40 کی قرارداد قیام پاکستان کے لیے حجت ہے تو سن 40 ہی کی قرارداد وہ فلسطینیوں کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اس حوالے سے بھی بڑا واضح ہے۔ اور یاد رکھو جب پاکستان بنا 1947 میں اور اسرائیل بنا 1948 میں، تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی پالیسی بیان میں کہا تھا کہ ہمارا خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک نئے ابھرے ہوئے اور تخلیق کردہ پاکستانی مملکت کا خاتمہ یہ ہماری ترجیح ہو۔ اسرائیل پاکستان کے خاتمے کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح اول قرار دے رہا ہے، اور ہمارا یہودی ایجنٹ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کو اپنی اولین ترجیح قرار دے رہا ہے۔ یہ ہے آج کے قائد اعظم کے وارث جو قائد اعظم کی نظریات کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کم بختو، کچھ تو اپنے تاریخ کا مطالعہ کرو، کچھ تو اپنے حالات کا مطالعہ کرو۔ آج اس وقت پاکستان کو ایک مکمل اسلامی اور ایک مکمل دینی مملکت اور اسلامی شناخت کی تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب سے آیا ہے ماشاءاللہ ملک کی معیشت بڑی مستحکم ہو گئی، مہنگائی 100 سے 200% بڑھی ہے، بجلی کی کیا حالت ہو گئی، گیس کی کیا حالت ہو گئی، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، روپے گر گیا 140 تک پہنچ رہا ہے۔ جب اس کی حکومت کا پہلا دن تھا تو روپے 106 کا $1 تھا، اور آج 140 تک پہنچ رہا ہے، اور لوگوں کے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو قرضے کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرے جو ابھی تک انہوں نے قرضے لیے ہیں، اگر 5 مہینے گزرے ہیں تو 5 مہینے کا یومیہ انہوں نے قرضہ لیا ہے 15 ارب روپے کا۔ قرضوں پہ قرضے اس قوم پر لادے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بھیک مانگی ہے، بھیک مانگی ہے تو تم نے قرضوں کے حجم میں اضافہ کیا ہے۔ اس کو بھی تو پاکستان کے ان بچوں نے اور ان کے والدین نے ادا کرنا ہے، پاکستانی شہریوں نے ادا کرنا ہے۔ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، تم نے عام آدمی کی قوت خرید چھین لی ہے، تم لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دو گے، 1 کروڑ سے تو زیادہ تم نے نوکریوں سے نکال دیے، تم نے 50 لاکھ گھر لوگوں کو بنانے کے دیے ہیں، تم نے تجاوزات کے نام پر 1 کروڑ سے زیادہ گھر لوگوں کے گرا دیے ہیں، اور کہتے ہیں 50 سال پہلے کا کراچی۔ اب 50 سال پہلے کا کراچی آپ بتائیں، اگر آج وہ 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ 1.5 کروڑ آبادی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ دوبارہ 50 لاکھ لوگ رہ جائیں۔
یہ حکمرانی ہوتی ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم 2 کروڑ کراچی کے غریب عوام کو روزگار مہیا کریں، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ ہو انسان کا روزگار۔ مساجد بھی شہید کر رہی تھی، مساجد۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات سوچیں کہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں، خارجہ پالیسی کیا بن رہی ہے، داخلہ حوالے سے ہماری شناخت کیا ہو رہی ہے، معیشت کس طرح تباہ و برباد کر دی گئی ہے، اور پھر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بڑا زبردست معاشی فلسفہ اس قوم کو عطا کیا ہے، اور 10 سال سے معیشت کر کے اور معاشی ویژن کی باتیں کر کے پورے قوم کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب قوم متوجہ ہوئی کہ آج ان کی حکومت بن گئی ہے، کیا سب باغ دیں گے، کیا ملک کو خوشحالی دیں گے، تو اس کا خلاصہ ایک ہی لفظ نکلا کہ انڈا اور مرغی۔ یہ ہماری معیشت، یہ ہے ہماری معیشت۔ میرے محترم دوستوں، یہ سیلاب چلتا رہے گا، آپ کا وعدہ ہے یہ سفر جاری رہے گا، یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ 17 فروری کو انشاءاللہ مردان میں ملین مارچ ہوگا، اور 24 فروری کو بدین صوبہ سندھ میں ملین مارچ ہوگا، ٹنڈو غلام علی میں، وہاں پر یہ سیلاب جائے گا، اور پھر اس کے بعد مزید ہم کچھ ملین مارچ کا اعلان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اسلام آباد میں پوری قوم ایک آواز بن کر داخل ہوگی، اور یہ آخری کیل ہوگا جو اس کی پتھر میں ٹھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، کارکنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اس کے لیے۔ میں بھکر سے آئے ہوئے، تونسا سے آئے ہوئے، مظفر گڑھ سے اور لیا سے آئے ہوئے، اور پنجاب کے قریبی اضلاع اور تحصیلوں سے آئے ہوئے اپنے کارکنوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سندھ سے ساتھی آئے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوئٹہ سے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ العزیز اب یہ قومی سفر جاری رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس حکومت کے خاتمے پر اپنے انجام تک پہنچے گا، اپنے نتائج تک پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دعا کر لیں۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ ہمارے اس بہت بڑے اجتماع کو کامیاب آپ نے کر دیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کارکن جہاں سے آئے ہیں اور جو قافلے جہاں سے آئے ہیں، جس حفاظت کے ساتھ آئے ہیں، اسی حفاظت کے ساتھ ان کو آپ نے گھروں تک واپس جانے کی آسانی عطا فرما۔ یا اللہ یہ سلسلہ اور اس سلسلے سے وابستہ ملک کے عوام، یا اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما، ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے اس سفر کو قبول فرما، اور یا اللہ اس کو اسلام کا دبدبہ بنا دے، اس کو اسلام کا رعب بنا دے، اور باطل قوتوں کے دلوں پر اس کا رعب بٹھا دے، اور یا الہ العالمین اس کو اسلام کی قوت بنا دے۔ یا اللہ اس کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ اس کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ